بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں کلاس کے طلبہ و طالبات کو اسلامیات کا میں ایک لیسن پڑھانے لگا ہوں۔ بیٹا آپ کی بک کا پیج نمبر ہے 54، 54 صفحہ، اور لیسن کا عنوان ہے ذکر۔ عزیز طلبہ و طالبات، ذکر کے لفظی معنی ہیں کسی کو یاد کرنا، لیکن دین کی اصطلاح میں اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ذکر الہی کی تلقین ہے، اللہ کو یاد کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اہل ایمان، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ذکر کرنے والے مومنوں کی تعریف قرآن مجید میں اس طرح کی گئی ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 37 میں ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ترجمہ، وہ مرد کے نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں اور نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے، یعنی اگر وہ تجارت بھی کر رہے ہیں تو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور جگہ اس طرح ارشاد ہوا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28۔ ترجمہ یہ ہے، خوب سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو ہی جاتا ہے۔ اب یہ 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اہل ایمان کو کثرت سے ذکر کا کہا گیا، دوسری آیت میں وہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں ان کو تجارت کے دوران کہا گیا کہ وہ اللہ کو یاد کرتے رہیں، اور تیسری آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ذکر کی افضل ترین شکل نماز ہے، کیونکہ اس میں ذکر کی تینوں قسمیں قلبی، لسانی، عملی جمع ہو گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عبادات میں سب سے پہلے نماز ہی فرض کی گئی ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز جو ہے اس کی ادائیگی کو شروع کر دیں، کیونکہ نماز کے اندر تینوں طریقے آ جاتے ہیں۔ قلبی، آپ کا دل بھی حاضر ہوتا ہے، لسانی، آپ کی زبان پر کلمات جاری ہوتے ہیں، سبحانک اللہم، الحمدللہ رب العالمین، التحیات اور درود شریف وغیرہ، اور عملی طور پر بھی آپ اللہ کے ہاں سر بسجود ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ تینوں جو قسمیں ہیں ذکر کی، وہ نماز کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا ذکر کی 3 قسمیں ہیں، اور ان کے نام کیا ہیں؟ قلبی، لسانی اور عملی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں ورم آ جاتا، سوج جاتا آپ کا پاؤں، رات کو یعنی کہ عبادت کر کے، قیام کر کے، اللہ کو یاد کر کے۔ ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ دی ہے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں، رات ساری عبادت کرتے رہتے ہیں؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی آپ اللہ کے شکر گزاری کے طور پر رات کو کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے۔ چنانچہ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 1 سے 3 کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ ترجمہ، اے کپڑے میں لپٹنے والے، کھڑا رہ رات کو، مگر کسی رات، آدھی رات یا اس سے بھی کم کر دے تھوڑا سا، یعنی آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر کے اللہ کا قیام کیا کر۔ دوسری جگہ اس طرح ارشاد فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 26 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور کسی وقت رات کو سجدہ کر، اس کو
اور پاکی بول اس کی بڑی رات تک، یعنی رات کے اوقات میں اللہ کو سجدہ کیا کرو اور اس کی تسبیح و تحمید بیان کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اور فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام فرماتے تھے، کیونکہ قرآن کریم میں حکم آیا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79۔ ترجمہ یہ ہے، رات کے کچھ حصہ میں اس میں تہجد پڑھ لیا کیجئے جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے، قریب ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ یہ جتنی بھی قرآنی آیات آ رہی ہیں یہ رات کو قیام کے متعلق ہیں، نوافل کے متعلق ہیں، ذکر و اذکار کے متعلق ہیں، اور اس کا اہتمام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کرنا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرنا، یاد رکھیں یہ سب سے فضیلت والا ذکر ہے، سب سے فضیلت والا عمل ہے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ اور الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنا بھی ذکر الہی ہے۔ تو یہ 100 دفعہ ہو جائے گا، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ٹوٹل 100 ہو جائے گا۔ فرض نمازوں کے بعد یہ پڑھنا چاہیے۔ اس ذکر کا نام تسبیح فاطمہ ہے، اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ تو آ سکتا ہے آپ کو، یعنی کہ سوال کو شارٹ بن سکتا ہے تسبیحات فاطمہ سے کیا مراد ہے، تو آپ یہ لکھیں گے کہ فرض نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ آ سکتا ہے کہ ذکر کے لفظی معنی لکھیں، یاد کرنا، دین کی اصطلاح میں اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی چیز آ سکتی ہے کہ ذکر کی کتنی اقسام ہیں، تو آپ لکھیں گے ذکر کی 3 اقسام ہیں، قلبی، لسانی، عملی۔ اسی طرح آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ذکر کی افضل ترین شکل کون سی ہے، تو آپ یہ لکھیں گے کہ ذکر کی افضل ترین شکل جو ہے وہ نماز ہے، کیونکہ نماز کے اندر ذکر کی ساری قسمیں آتی ہیں۔ تو یہ بچوں آپ نے اس لیسن کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، قرآنی آیات کا ترجمہ جو اس کو یاد کرنا ہے۔ ذکر کے اور بھی بہت سے مسنون طریقے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ہاں، صبح و شام کے اذکار ہوتے ہیں وہ کرنے چاہیے، کچھ صبح کے ہوتے ہیں، کوئی شام کو ہوتے ہیں، کوئی رات کو سونے کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ مختلف کام جو ہوتے ہیں روز مرہ کے جو معمولات ہوتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا، ٹھیک ہے، کھانا کھانے کے بعد وہ کھانا کھانے کی دعا پڑھنا، چھینک آئے اس کی دعا پڑھنا، مختلف مواقع ہیں، سونے کی دعا پڑھنا، اٹھنے کی پڑھنا، لیٹرین میں جانے کی، نکلنے کی، نیا لباس پہننے کی، نیا چاند دیکھنے کی، جتنے بھی یہ مختلف مواقع ہیں روز مرہ کے بیٹا جو معمولات ہوتے ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی دعائیں بنی ہوتی ہیں، ان کو یاد کرنا اور پڑھنا یہ بھی ذکر کے زمرے میں آتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ لیسن سمجھ کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔